السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد خالد حبیب کئی روز سے ادھر منصورات من ادب العرب کی ویڈیوز ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ میں آج جو ہے منصورات کے سبق الشوارع والبرید فی الہند الاسلامیہ کی ویڈیو ڈالوں۔ منصورات کے 35 بلکہ 36 اسباق کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 37واں سبق یعنی الشوارع والبرید فی الہند الاسلامیہ کا ترجمہ ہوگا، اور یہ سبق ہندوستان کی ان سڑکوں کے بارے میں ہے جو مسلم دور حکومت میں سڑکیں بنی تھیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 146 پر یہ سبق ہے۔ تو چلیے یہ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الشوارع والبرید فی الہند الاسلامیہ، مسلم دور حکومت میں سڑکیں اور ڈاک، یعنی اسلامی ہندوستان میں سڑکیں، روڈز اور ڈاک۔ فی الہند الاسلامیہ کا ترجمہ مسلم دور حکومت سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مسلمان حکمراں تھے ان کے زیر اہتمام یہ روڈ اور یہ سڑکیں بنی تھی، جن کا تذکرہ اس سبق میں ہونے جا رہا ہے۔ الشوارع التي كانت من مستعمرات الملوك الإسلامية في الهند كثيرة لا تكاد تحصر۔ ہندوستان میں مسلم بادشاہوں نے جو سڑکیں اور روڈز بنوائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کثیرۃ، وہ بہت زیادہ ہیں۔ لا تکاد تحصر، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، قریب قریب انہیں شمار کرنا مشکل ہے، یعنی بہت زیادہ وہ سڑکیں ہیں، روڈز ہیں۔ وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا أَشْهَرَ وَأَذْكَرَ، لیکن ہم یہاں ان چند سڑکوں کو بیان کرتے ہیں، ان چند سڑکوں کا ذکر کرتے ہیں جو زیادہ معروف و مشہور اور یادگار ہیں۔ یعنی ہیں تو بہت زیادہ اس وقت جو بنوائی گئیں۔ اس وقت چونکہ روڈز نہیں تھے، ایسے ہی علاقہ تھا، تو جو روڈز بنوائی گئیں، جو مشہور اور معروف روڈز ہیں، ان کا جو ہے تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا أَشْهَرَ وَأَذْكَرَ، ان میں جو زیادہ معروف و مشہور اور یادگار ہیں ان کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ منها الشارع الذي كان بين وادی السندھ وحضرت دہلی، ان میں سے وہ سڑک جو وادی سندھ اور دہلی کے درمیان میں ہے، اس سڑک کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو سڑک وادی سندھ اور دہلی کے درمیان میں ہے۔ وَكَانَتْ مَدِينَةُ سیوستان من السندھ بینها وبین ملتان مسیرۃ 10 ایام۔ وَكَانَتْ مَدِينَةُ سیوستان من السندھ بینها وبین ملتان مسیرۃ 10 ایام، ان میں سے وہ سڑک جو وادی سندھ اور دہلی کے درمیان میں ہے، سندھ کے شہر سیوستان اور ملتان کے درمیان 10 روز کی مسافت ہے۔ یعنی وادی سندھ اور پائے تخت دہلی جو تھا اس کے درمیان جو سڑک تھی اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں شہر سیوستان، یہ ایک شہر ہے سندھ کے درمیان اور ملتان کے درمیان میں 10 روز کی مسافت کا راستہ ہے، یعنی 10 روز کی مسافت کی جو مسافت ہے وہ 10 روز کی ہے وہاں پر۔ وَبَيْنَ بِلَادِ السِّنْدِ وَمَدِينَةِ دہلی مسیرۃ 50 یوماً، اسی طریقے سے آگے بتا رہے ہیں سندھ شہر، یعنی شہر سندھ اور شہر دہلی کے درمیان 50 روز کی مسافت ہے۔ 50 یوماً، 50 روز کی مسافت ہے۔ جب کوئی انسان سفر کرے گا اور چلے گا تو 50 روز کی اس میں مسافت کا 50 روز لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے شہر دہلی اور شہر سندھ کے درمیان 50 روز کی مسافت ہے۔
ومنها الشارع الذي كان بين مدينة دہلی ومدينة دولة آباد على مسيرة 40 يوما، اور ان میں سے وہ سڑک جو شہر دلی اور شہر دولت آباد کے درمیان ہے 40 دن کی مسافت پر ہے، یعنی 40 روز میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اس کے درمیان سے۔ طریق بینہا تکتنفہ الاشجار من الصفصاف وسواہ، صفصاف یہ صفصافتن کی جمع ہے، یہ ایک قسم کا درخت ہے جس کو بیت درخت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کی شاخیں زمین سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی شاخیں زمین سے لٹک رہی ہوتی ہیں، اس درخت کو جو ہے صفصاف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو روڈز تھیں، جو سڑکیں تھیں، ان کے درمیان یہ ان پیڑوں کے درمیان سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ادھر ادھر یعنی یہ پیڑ دونوں راستوں کے ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَالطَّرِيقُ بَيْنَهَا تَكْتَنِفُهُ الْأَشْجَارُ مِنَ الصَّفْصَافِ وَسِوَاهُ۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو راستے تھے، یعنی ان کے درمیان راستوں کو بید کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، وَسِوَاهُ اور اس کے علاوہ، یعنی بید کے درخت اور اس کے علاوہ جو درخت تھے ان سب نے ان راستوں کو گھیر رکھا تھا۔ فَكَأَنَّ الْمَاشِي عَلَيْهِ فِي بُسْتَانٍ، تو گویا ان راستوں پر چلنے والا ایسا سوچتا تھا کہ وہ باغ میں چل رہا ہے، گویا ان راستوں پر چلنے والا شخص ایسا فیل کرتا تھا، ایسا محسوس کرتا تھا کہ وہ کسی باغ میں ہو۔ فَكَأَنَّ الْمَاشِي عَلَيْهِ فِي بُسْتَانٍ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پر چلنے والا باغ میں ہے۔ وَفِي كُلِّ مِيلٍ مِّنْهُ 3 دَاوَاتٍ وَهِيَ الْبَرِيدُ، اور ہر ایک میل میں 3 چوکیاں ہیں، ہر ایک میل پر 3 چوکیاں ہیں، یعنی ڈاک، دعوات وہی البرید، اور وہ ڈاک ہے۔ ہر میل پر 3 چوکیاں یعنی ڈاک ہیں، یعنی ہر میل پر ایک نہ ایک چوکی ہوتی تھی جس پر لوگ رکتے تھے، مسافر رکتے تھے۔ وَفِي كُلِّ دَابَةٍ مَا يَحْتَاجُ الْمُسَافِرُ إِلَيْهِ، کہہ رہے ہیں کہ اور وہ ڈاک، وہ چوکیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ہر ایک چوکی پر، وَفِي كُلِّ دَابَةٍ ہر ایک چوکی پر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں جس کی ضرورت مسافر کو ہوتی ہے، یعنی مسافر کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ان چوکیوں پر، ان ڈاکوں پر موجود ہوا کرتی تھیں۔ فَكَأَنَّهُ يَمْشِي فِي سُوقِ مَسِيرَةِ 40 يَوْمًا، گویا کہ وہ بازار میں چل رہا ہو، یعنی جو شخص ان راستوں پر چلتا تھا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بازار میں چل رہا ہو، یعنی ساری چیزیں اس کو موجود ملتی تھیں، تو گویا کہ وہ بازار میں چل رہا ہو جس کی مسافت 40 دن کی ہے۔ وَمِنْهَا الطَّرِيقُ إِلَى بِلَادِ تَلَنْك وَالْمَعْبَرِ وَفِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ قَصْرٌ لِلْمُلُوكِ وَزَاوِيَةٌ لِلْوَارِدِينَ وَالصَّادِرِينَ، اور ان میں سے وہ راستہ جو معبر اور تلنگ کے شہروں کو جاتا ہے وہ بھی ہے۔ وَفِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ قَصْرٌ لِلْمُلُوكِ وَزَاوِيَةٌ لِلْوَارِدِينَ وَالصَّادِرِينَ، اور ہر منزل میں شاہی محل ہوتا ہے، یعنی ہر منزل پر شاہی محل تھا، آنے والے اور جانے والوں کے لیے خانقاہ ہے۔ ہر منزل پر شاہی محل ہے، ایک محل ہے بادشاہوں کا، وَزَاوِيَةٌ لِلْوَارِدِينَ وَالصَّادِرِينَ، اور آنے والے اور جانے والوں کے لیے خانقاہ ہے۔ فَلَا يَفْتَقِرُ الْفَقِيرُ إِلَى حَمْلِ زَادٍ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ فَلَا يَفْتَقِرُ الْفَقِيرُ إِلَى حَمْلِ زَادٍ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ، فقیر سے مراد ہے غریب، یعنی غریب آدمی کو اس راستے میں زاد راہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی جو شخص غریب ہوتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ شخص اپنے ساتھ کوئی کھانے والا سامان یا یہ ساری چیزیں نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ ساری چیزیں وہی موجود ہوتی تھیں، ہر ایک میل پر جو چوکیاں ہوتی تھیں ان پہ وہ ساری چیزیں موجود اور مہیا ہوا کرتی تھی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَلَا يَفْتَقِرُ الْفَقِيرُ إِلَى حَمْلِ زَادٍ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ، ان راستوں پر
غریب آدمی کو توشہ سفر زاد راہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ فقیر یعنی غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال وغیرہ، وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ الشوارع والبرید فی الہند الاسلامیہ کا یہ پہلا پیراگراف ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے پیراگراف کا ترجمہ ہوگا، اس کو بھی کئی قسطوں میں انشاءاللہ نشر کیا جائے گا۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔